بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر گروپ ممبرز، یہ گزشتہ دنوں میں ایک وائس نوٹ آیا تھا ایمان ابو طالب کے حوالے سے، جس میں ہم نے ان روایات کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اس میں پھر میں نے اپنے شیعہ بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے شیعہ بھائیوں، آپ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق صرف حضرت ابو طالب ہی کافر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ بھی کافر اور جہنمی ہے۔ تو اس میرے اس وائس نوٹ کے بعد ہمارے کچھ اہل سنت ساتھیوں نے اور کچھ اہل تشیع نے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم تو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کافر اور جہنمی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم اب ظاہر ہے صحیح مسلم کی اتھینٹک ہونے کے بارے میں، مستند ہونے کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ تو صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان، اور یہ 28واں باب ہے، اور اس باب کا عنوان ہے اس بات کے بیان میں کہ جو آدمی کفر پر مرا وہ دوزخی ہے، اسے نہ کسی کی شفاعت اور نہ ہی مقربین کے قرابت کوئی فائدہ دے گی۔ اس باب میں حدیث نمبر 500 ہے۔ حدیث نمبر 500 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور پھر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہ یعنی اس روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام جہنم میں ہے۔ دوسری روایت بھی میں صحیح مسلم جلد اول کتاب الجنائز سے پیش کر رہا ہوں، کتاب الجنائز، اور اس میں باب نمبر 399 ہے۔ باب کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگنے کے بیان میں۔ اس میں حدیث نمبر 2258 ہے، حدیث نمبر 2258 ہے، جس میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ دی گئی۔ استغفار کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ دی گئی، اور میں نے ان کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے 2269، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رو پڑے، اور آپ کے ارد گرد والے بھی رو پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت مانگنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی گئی، اور میں نے اللہ سے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ بس قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو دونوں روایتیں میں نے پیش کی ہیں یہ جناب آمنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بارے میں ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ ان کی مغفرت کی اجازت مانگی رسول اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اب میں آتا ہوں تفسیر در منصور کی طرف، اور ویسے تو بہت ساری تفاسیر میں بھی آپ کو مل جائے گا، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف تفسیر در منصور سے دو روایتیں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اس لیے تفسیر در منصور کو منتخب کیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی دونوں مکاتب فکر جو ہے وہ تفسیر در منصور کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کو چونکہ بریلوی حضرات جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھوں گا، اس کو تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین ابوبکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ کو دو روایتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ روایتیں کافی طویل ہیں، یہ جلد سویم میں ہے، جلد نمبر سویم میں سورہ توبہ کی ایک آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 857 کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قبر کے پاس میں بیٹھا وہ حضرت آمنہ کی قبر تھی، میں نے اپنے رب سے ان کی زیارت کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرما دی، اور پھر میں نے اپنے رب سے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا نہیں فرمائی اور مجھ پر یہ آیت نازل فرما دی۔ دوسری روایت اسی صفحے کے اوپر ہے کہ البتہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کے پاس سے گزرا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے منع کر دیا گیا، سو میں رونے لگا۔ پھر میں واپس لوٹا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے رب سے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے شدت سے جھڑک دیا گیا تو میرے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ
اب میں یہ ایک اسی تفسیر سے، تفسیر در منصور کی جلد نمبر 16 سے صفحہ نمبر 858 سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ دو انصار میں سے دو افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں جہنم میں ہے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان پر یہ کلام انتہائی شاق اور گراں گزرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، بے شک میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری ماں بھی جہنم میں ہے، تمہاری ماں بھی جہنم میں ہے۔ تو یہ روایتیں جو ہے یہ میں نے اختصار کے پیش نظر صرف آپ کو ایک حدیث کی کتاب اور ایک تفسیر کی کتاب سے دکھایا ہے۔ حدیث بھی مستند ترین حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، اور تفسیر بھی مستند ترین تفسیر کی کتاب ہے تفسیر در منصور۔ اس سے جو روایتیں پیش کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں جہنم میں ہیں، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے رسول اللہ کی والدہ کے بارے میں۔ پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بزرگوں کی، آپ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ یاد رکھیں، ہم ان کو بتاتے ہیں، واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام ہمارے لیے مقدس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے مقدس ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمارے لیے مقدس ہیں۔ آپ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں، ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے مقدسات کو کافر کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے مقدسات کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ آپ ہمارے مقدسات کو جہنمی کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے مقدسات کو جہنمی کہنا چھوڑ دیں گے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، جب تک آپ حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر اور جہنمی کہیں گے تو ہم بھی فلاں 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 کو کافر اور جہنمی کہیں گے۔